نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر تھا وہ خلافت کے حصول کے لیے تھا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو اس پر مجھے ایک دوست نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر تو محض جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے تھا، اس کو بچانے کے لیے تھا۔ تو اگرچہ میں نے اس کی وضاحت جو ہے وہ کی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دوست کو یہ بات کہی کہ آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فتح حاصل کر لیتے، کوفی حضرات ان سے غداری نہ کرتے اور یہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو، یزید کی فوجوں کو شکست دے دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا پھر وہ خلیفہ نہ بنتے؟ کیا پھر وہ حکومت پر نہ بیٹھتے؟ تو اس نے کہا جی ہم نے اس حوالے سے تو سوچا نہیں کبھی۔ میں نے کہا یہ بھی ایک پہلو ہے، آپ اس پر بھی سوچیں کہ چلو ان کی شہادت ہو گئی، شہادت ان کے مقدر میں تھی، لیکن اگر وہ فتح یاب ہو جاتے، کامیابی حاصل کر لیتے تو ظاہر ہے پھر وہ خلیفہ ہی بنتے، پھر لوگ ان کی بیعت کرتے، وہ اقتدار سنبھالتے۔ تو اس لیے محض حکومت کے لفظ سے، محض اقتدار کے لفظ سے پریشان ہو جانا اور اس پر عجیب و غریب ذہن بنا لینا، تو یہ لا علمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اور یزید کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کامیاب ہوئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ تو اسی طرح حضرت امام حسین نے بھی اپنی حکومت قائم کرنی تھی، تو اس لیے ہمیں اس پہلو سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔